پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا. پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا جس کا امتی ہونا ہم بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کی عادت دار کی محبت و محبت پر ثابت قدم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے بعد جو اس کی ہدایت کا اہتمام فرمایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے رسول اور دیگر برادر سلام اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسان کی ہدایت کے ذریعے انسان کو اس کمال تک پہنچایا جا سکے کہ جو انسان کے لیے کمال ختم ہونے والا نہیں تھا. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک کھیل ہے, تمہارے لیے سامان متاع ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کو آخرت کے لیے ایک مقصد کے طور پر زندگی گزارے. یعنی اگر تو انسان دنیا کو ہدف بنا لے تو یہ شریعت میں مضمون ہے, لیکن اگر اس دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ بنایا جائے تو شریعت اور روایات میں اس کی مدح کی جاتی ہے. لیکن جن آیات یا جن احادیث میں دنیا کی مذمت ہے وہاں پر معصومین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنا ہدف بنا لے, دنیا کی زندگی کو ہی اپنا آخری ہدف اور مقصد سمجھتے ہوئے زندگی گزارے. اس لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا یہ کہ دنیا کہ دنیا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں انسان اپنے مقصد تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے, اور دوسری دنیا وہ ہے کہ جس میں انسان اس دنیا کو ہی اپنا ہدف بنا لیتا ہے. اگر تو انسان دنیا میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے اسے ایک وسیلہ بنا لیتا ہے تو وہ انسان کے لیے نجات کا باعث بنتی ہے, اور اگر انسان اس دنیا کو اپنے لیے ہدف اور مقصد بناتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اور دونوں مثالیں تاریخ انبیاء میں ہمارے سامنے ہیں کہ نمرود کی مذمت اس لیے کی گئی, فرعون کی مذمت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے دنیا کو اپنا ہدف بنایا ہوا تھا, انہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جناب سلیمان نبی, ان کے پاس بھی دنیا تھی, جناب داؤد نبی, ان کے پاس بھی بادشاہت تھی, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. لیکن ان ہستیوں کی قرآن اور حدیث میں تعریف کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے لیے ہدف اور وسیلے کے طور پر اپنایا تھا. لہٰذا انسان ان دو چیزوں میں فرق کرے تو پھر انسان اپنی زندگی میں نجات کا تعین کر سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے ذریعے تم اللہ کا تقرب حاصل کرو. اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ, اور جب اللہ کے تقرب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے لیے خاص جگہ ہے کہ اس طرح اس کا قرب ہو جائے گا, جیسے میرے یا آپ کے درمیان فاصلہ ہے اس طرح اللہ کا ہم قرب حاصل کریں گے. بلکہ اللہ کے قرب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کروں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج پر جائیں یا زکوٰۃ دیں, تو عبادت میں نیت کی جاتی ہے, اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. تو اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم عبادت کیوں کریں, کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سجدہ کرنے سے اللہ کی خدائی نہیں بڑھ جاتی, یا ہماری عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. تو پھر وہ سوال کیا جاتا ہے پھر میں عبادت کیوں کروں اللہ کی.
اس کا جواب اس نیت کے اندر موجود ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیت کرتے ہیں عبادت کے لیے، اور نیت ضروری ہے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے، اس میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ وضو کیوں کر رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ حج پہ کیوں جا رہا ہوں؟ ہر رکن کے لیے قربتاً الی اللہ۔ یعنی اس سوال کا جواب ہماری نیت کے اندر ہے کہ میں یہ عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرب اور خوشنودی حاصل کروں۔ تو لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی جو عام وسیلہ ہے وہ عبادت ہے، اور اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ نے تمہیں یہی حکم دیا ہے بندوں کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کے لیے خالص ہو کر، یعنی خالصتاً اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر وہاں پہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو جہاں پہ عبادت کو ہم ذریعہ بناتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے کچھ ایسے دن مقرر کیے کہ ان دنوں میں ہم اللہ کا خاص قرب حاصل کریں۔ اللہ نے کچھ ایسے مقامات بنائے جیسے مساجد ہیں، ائمہ معصومین کے روضے مقدسہ ہیں، وہاں زیادہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات ایسے معین کیے کہ جن میں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، کچھ دن ایسے مقرر کیے کہ جس میں اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ انہیں میں سے ایک دن کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ 25 ذیقعد ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس امام کا ایک صحابی آتا ہے، حسن بن علی بشار، کہتا ہے کہ میں 25 ذیقعد کی رات کو 8ویں امام کی بارگاہ میں گیا تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا امام سے کہ مولا کل کون سا دن ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ امام نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ کل 25 ذیقعد کا دن ہے کہ جسے یوم دحم الارض کہا جاتا ہے۔ دحم الارض کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ نے کائنات میں زمین کا فرش بچھانا شروع کیا تھا، اور پھر اس روایت کے مطابق 8ویں امام نے فرمایا یہی وہ دن تھا 25 ذیقعد کا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی ان ہستیوں کی وجہ سے یہ دن متبرک ہو گیا۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ 13 رجب مولا علی کی ولادت ہوئی تو وہ دن خاص ہمارے لیے باعث برکت ہے، یا 15 رمضان امام حسن کی وجہ سے، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو امام نے کہا جیسے اللہ کے انبیاء، رسول، صاحب شریعت، پیغمبروں کا خاص مقام و مرتبہ ہے، تو جس دن ان کی ولادت ہوئی وہ بھی خاص ایام ہے کہ 25 ذیقعد کو جہاں جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور وہیں پر اللہ نے زمین کا فرش بچھانا شروع کیا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کا فرش بچھانا شروع کر دیا۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 25 ذیقعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کی طرف رجوع کرے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ستدفن بضعۃ منی بخراسان، نبی نے فرمایا میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا۔ یعنی امام علیہ السلام کی شہادت سے بھی تقریباً 200 سال پہلے رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا جو بھی انسان میرے اس بیٹے کی خراسان میں زیارت کرے گا، اگر وہ پریشان ہوگا، مشکلات کا شکار ہوگا، تو اللہ اس کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور پھر رسول خدا کی اس حدیث کے آگے جملے ہیں کہ اگر وہ انسان گناہ گار ہوگا تو 8ویں امام کی زیارت کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو لہٰذا ہمیں 8ویں امام کی جہاں سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہیں کم از کم مومن کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی جستجو کرنی چاہیے، تاکہ جو روایات میں امام کی زیارت کا اجر و ثواب ہے اس اجر و ثواب کو بھی ہم حاصل کر سکیں۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ چھٹے امام بظاہر کربلا کے زائر کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ جب آپ زائر امام حسین کی فضیلت بیان کر رہے تو اسی دوران آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ اب امام علیہ السلام نے اسی دوران اپنی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا۔ پہلے آپ زائر حسین کی فضیلت بیان کر رہے تھے، جب 7ویں امام تشریف لے آئے تو چھٹے امام نے کہا یہ جو میرا بیٹا موسیٰ ہے اللہ اس کو بھی ایک بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا، اور امام نے کہا جو اس کے بیٹے علی رضا کی زیارت کرے گا گویا ایسے ہے کہ اس نے زندگی میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ اور پھر چھٹے امام کا ہی یہ جملہ ہے کہ وہ ایسا میرا بیٹا ہوگا، یعنی علی رضا علیہ السلام، کہ آسمان پر اللہ اس پہ راضی ہوگا اور زمین پر تمام اہل زمین والے اس سے راضی ہوں گے، تو جس کی وجہ سے امام کو رضا کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگر امام علیہ السلام کی ہم زندگی دیکھیں، اس میں امام علیہ السلام نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، چونکہ جو مامون کا زمانہ تھا، بظاہر مامون کے بارے میں جیسے تاریخ نویسوں نے لکھا کہ وہ علم دوست تھا، وہ فلسفے کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرواتا تھا اور چاہتا تھا کہ علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے، اور دوسری طرف وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے پاس دارالخلافہ میں بلاتا تھا اور ان مذاہب کے ماننے والوں کو کہتا تھا کہ تم مختلف علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرو۔ اور جب اس نے 200 ہجری میں مدینے سے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلوا لیا تو وہ عیسائی، یہودی، زردشتی، ہندو بڑے بڑے علماء کو دعوت دے کے بلاتا تھا کہ کوئی بھی عالم ایسا ہو جو میرے ولی عہد کو کسی مسئلے میں لاجواب کر سکے، لیکن کبھی امام علیہ السلام کو کوئی بھی اہل علم لاجواب نہیں کر سکا، اس لیے کہ جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، اور یہ روایات کے اندر جملے موجود ہیں کہ اللہ نے امام کو ایک خاص قوت قدسیہ عطا کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے امام علیہ السلام کو ایک خاص روح القدس کی طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ امام جب بھی کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، امام جیسے ہی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی مکمل حقیقت امام کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے۔ لہذا اس قوت قدسیہ علم لدنی کے ہوتے ہوئے کوئی امام علیہ السلام کو لاجواب نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر امام علیہ السلام کا خود جو وجود ہمارے لیے باعث خیر و برکت تھا، اسی میں ایک واقعہ ہے دعبل خدائی۔ دعبل شاعر تھا، دعبل اکثر حکومت کی بھی مدح سرائی میں قصائد کہتا تھا، جیسے پرانے زمانے میں جو شاعر تھے وہ عام طور پہ بادشاہوں کی شان میں بھی قصیدے کہتے تھے کہ بادشاہ ان کی کوئی نہ کوئی مالی معاونت کر دے، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے شعراء تھے وہ خالصتاً چاہتے تھے کہ امام کی خوشنودی کے لیے ہم اشعار کریں۔ تو دعبل خدائی جس کا تعلق قبیلہ بنو خداعہ سے تھا، اس نے ایک مرثیہ لکھا اور قصیدہ لکھا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو وہ قصیدہ اور مرثیہ نہ سنایا، میں چاہتا تھا کہ میں خراسان جاؤں اور 8ویں امام کے سامنے اس کی تلاوت کروں، اور وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے امام کے سامنے تلاوت کی۔ کوئی اس کا مشہور قصیدہ ہے مدارس ویات خلق من تلاوتہ منزل وحی مقفر العرصات، کہ یعنی جن گھروں میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی اب دیکھا جائے تو وہاں قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہو رہی، وہ گھر ویران ہوئے پڑے ہیں، اور جن گھروں میں شراب پینے والے اور ناچ گانے والے ہوتے تھے اب وہ گھر آباد نظر آتے ہیں۔ اور اس نے تیسرے اور چوتھے مصرے میں کہا کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے دنیا کا مال و اسباب دیا تھا اب دیکھا جائے تو انہوں نے وہ مال دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، اور جن کے ہاتھ خالی تھے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے دنیا کا مال و اسباب جمع کر لیا ہے۔ خیر اس نے یہ امام علیہ السلام کے سامنے ان کی فضیلت میں قصیدہ پڑھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا تم میرے ساتھ حجرے میں چلو۔ امام علیہ السلام نے حجرے سے ایک
100 دینار رضوی دینار۔ جب 8ویں امام کو ولی عہد بنایا گیا تو حکومت نے خاص سکہ جاری کیا تھا جس پہ 8ویں امام کا نام نقش ہوتا تھا اور اسے رضوی دینار کے طور پہ یاد کیا جاتا تھا۔ امام نے وہ 100 دینار اسے تحفے میں دیے کہ جاؤ یہ تو دیب الخزاعی کو اس قصیدے کی وجہ سے ہماری طرف سے انعام دو۔ اب دیب الخزاعی کو جب 100 دینار کی تھیلی ملی، اس نے کہا کہ امام علیہ السلام سے کہنا کہ مولا میں نے اس دنیا کے مال کے لیے آپ کی تعریف نہیں کی، یعنی میں دنیا نہیں چاہتا، اگر مجھے دنیا کا مال چاہتا تو میں بادشاہ کا قصیدہ کہہ لیتا، میں وہاں سے بھی مال لے سکتا تھا، کہ میں یہاں سے صرف اس لیے تم آپ کی شان میں قصیدہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے وجود کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے غلام سے کہا دعویل امام کو کہنا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس جو آپ نے بدن پہ پہنا ہو وہ لباس مجھے ہدیہ کے طور پہ عطا کر دیں۔ اب وہ جب غلام گیا اور اس نے کہا مولا وہ کہتا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے ایک اپنا لباس دے دیں، وہ مجھے ہدیہ اور تبرک چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن دیا اور ساتھ اسے وصیت بھی کی کہ دیویل تم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، میں نے اس میں 1000 رات کو جاگ کر عبادت کی اور کہا دیویل تم نے میرے اس پیراہن کا خاص خیال رکھنا ہے، میں نے یہ کرتا پہن کر 1000 دفعہ قرآن مجید ختم کیا۔ دیویل نے دیا امام کے لباس کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا۔ دیویل کہتا ہے میں واپس چلا گیا۔ اب جملہ جو اکثر سب کو میں نے سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے امام کی قدر و قیمت کے لیے یہ جملہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ جہاں امام کا وجود ہمیں فائدہ دیتا ہے وہاں امام سے ہر نسبت کیسے فائدہ دیتی ہے۔ دیویل کہتا ہے میں نے وہ لباس لیا، اس کے بعد میں خراسان سے واپس اپنے وطن عراق جانے لگا۔ کہتا ہے میں راستے میں ایک نیشہ پور اور ہاتھ کے درمیان ایک مقام تھا جہاں پر ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے جب قافلے پہ حملہ کیا تو راہزنوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں زمین پہ لٹا دیا اور ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم سے لوٹ لیا۔ کہتا ہے میرے پاس 100 وہی دینار تھا رضوی جو امام نے دیا تھا اور میرے پاس وہی امام کا ایک لباس تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ لوٹنے کے بعد خوشی سے ایک شاعر مصرے پڑھ رہا تھا، کہا وہی تیسرا اور چوتھا مصرع جو میں نے امام علی رضا کے سامنے تلاوت کیا تھا، جو لوٹنے والا وہی مصرع پڑھ رہا تھا۔ یعنی وہ آل محمد کے جن کے ہاتھوں میں دنیا کا مال و اسباب تھا انہوں نے سارا مال دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں کوئی مال و اسباب نہیں تھا انہوں نے دنیا کا مال و اسباب جمع کر دیا ہے۔ دیویل کہتے ہیں میں متوجہ ہوا یہ تو وہی اشعار ہیں جو میں نے ابھی 8ویں امام کے سامنے پڑھے تھے اور امام نے مجھے یہ اپنا پیراہن تحفے کے طور پر ہدیے کے طور پہ دیے تھے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے اپنی جان کا خوف تھا، مجھے یہ راہزن قتل کر دیں گے۔ کہتا ہے مگر جب میں نے یہ اشعار سنا تو میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ کہتا ہے میں نے اس چور کو ڈاکو کو قریب بلا کے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ مصرے کس کے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، یہ دعب الخزاعی نے امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں کہا۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ یعنی اس کو علم ہے کہ یہ میرے ہی مصرے ہیں۔ کہتے ہیں میں اسے کہتا ہوں اگر تمہارے سامنے دعب الخزاعی آئے کیا تم اسے پہچان لو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے دعبل کو کبھی نہیں دیکھا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دعبل ایسا شاعر ہے وہ صرف دنیاوی بادشاہوں کی شان بیان نہیں کرتا بلکہ وہ میرے 8ویں امام علی رضا کی شان بیان کرتا ہے۔ دعبل کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں ہی دعبل ہوں کیا تم میری بات مان لو گے؟ کہتے ہیں وہ شخص میری یہ بات سن کے پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر تم واقعاً ہی دعبل ہو تو یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اس نے کہا لیکن تم یہاں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا ہمارا سردار ٹیلے پہ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اسے خبر دے کے آتا ہوں کہ دعب الخزاعی جو ہم نے قافلہ لوٹا ہے اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے میں گیا جہاں سردار نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ جو ہم نے قافلہ لوٹا ہے اس کے اندر ایک شخص دعب الخزاعی خود کو کہہ رہا ہے۔
کہتے ہیں اس سردار نے جلدی سے نماز ختم کی اور آ کے کہتا ہے جو دعب الخزاعی ہے اس کے ہاتھ کھول دو، رسیوں سے پاؤں بھی اس کے کھول دو۔ دعب الخزاعی کو قریب بلا کے کہتا ہے کیا تو دعب الخزاعی ہے؟ اس نے کہا میں دعب الخزاعی ہوں۔ اس نے کہا اگر تم وہی قصیدہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے سنا دو، مجھے یقین ہو جائے گا تم ہی وہ دعب الخزاعی ہو جو امام رضا کی شان بیان کرتا ہے۔ دیبل کہتا ہے میرا لکھا ہوا قصیدہ تھا، میں نے ان لوگوں کے سامنے وہ پورا قصیدہ جب پڑھ دیا تو فوراً سردار کہتا ہے چونکہ یہ امام علی رضا کے پاس آ رہے ہیں اس لیے سارے قافلوں والے کے سارے مال کو امام رضا کی وجہ سے واپس کر دیا جائے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کا وہ جو ایک پیراہن تھا یہ اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں سے آزادی نصیب ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں آگے قم کی جانب جا رہا تھا، قم والوں کو پتہ چلا کہ دعب الخزاعی آ رہا ہے اور دعب الخزاعی نے خراسان میں 8ویں امام کو ایک اپنا قصیدہ سنایا ہے جس کی وجہ سے امام نے خاص طور پہ اس کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں میرے استقبال کے لیے آئے، لوگوں نے مجھے گھیرتے ہوئے کہا دعبل ہمیں وہی قصیدہ سنا جو تم نے 8ویں امام کو سنایا تھا۔ کہتا ہے میں نے پھر یہی قصیدہ سنایا مدارس آیات من تلاوته ومنزل الوحی من وحی من مکفر العرصات۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ قصیدہ سنا دیا تو اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ امام نے مجھے اس قصیدے کی وجہ سے کچھ مال سے اور تبرک سے بھی نوازا ہے۔ تب امام نے کیا دیا؟ میں نے بتایا کہ 100 امام نے مجھے رضوی دینار دیے تھے اور امام نے مجھے ایک پیراہن دیا۔ کہتے جب میں نے پیراہن کی بات کی تو قوم کے لوگوں نے کہا تم ایسے کرو کہ ہم سے امام کے ایک دینار کے بدلے میں 100 درہم لے لو اور یہ دینار ہمیں امانت کے طور پہ تبرک کے طور پہ عطا کرو۔ اب وہ کہتے ہیں میں آمادہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا امام کے پیراہن کی زیارت کرواؤ۔ کہتے ہیں میں نے امام کا پیراہن دیا، ان سب نے تبرکاً امام کے پیراہن کو بوسہ دیا اور وہ لوگ مجھے کہنے لگے کہ دعب الخزاعی یہ جو تمہارے پاس امام کا کرتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمیں اس میں سے کچھ تبرکاً عطا کرو؟ میں نے کہا نہیں، میرے لیے تو یہ میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں ہر ٹکڑے کے بدلے میں جتنا مال کہتے ہو تمہیں دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے دنیا زمین و آسمان کے درمیان ساری دولت بھی دے دو میں تمہیں امام رضا کا قمیص نہیں دوں۔ کہتا ہے لیکن ان لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت تھی کہ ہمیں امام کے پیراہن سے کچھ تبرک ملے۔ کہتا ہے میں قم سے واپس گیا، میں بھی 2 فرسخ دور گیا تو لوگوں نے عقیدت کی وجہ سے مجھ پہ حملہ کر دیا اور وہ جو امام علیہ السلام کا پیراہن تھا انہوں نے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے، مختلف لوگ امام کا پیراہن لے کے گئے۔ کہتا ہے میں پشیمان ہو کے واپس آ گیا۔ میں نے قوم کے جو بزرگ لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، میں نے کہا کہ دیکھو یہ تم کیسے لوگ ہو کہ مجھ سے امام کا لباس غصب کر کے تبرک سمجھ رہے ہو؟ وہ تو امام نے مجھے دیا ہے، تم لوگ زبردستی مجھ سے چھین کے کیسے تبرک کر لے جا سکتے ہو؟ انہوں نے ان سارے نوجوانوں کو بلایا کہ تم نے دعب الخزاعی سے امام کا وہ جو کرتا پیراہن تھا وہ کیوں چھین کے لے گئے اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں امام سے عقیدت تھی، یہ امام کا پیراہن تھا اس لیے ہم تبرک کر لینا چاہتے تھے۔ تو ان کے بزرگان نے کہا نہیں، تم بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے، تمہارے لیے وہ غصبی ہوگا۔ بالآخر انہوں نے کہا اگر دعبل کہے کہ پیراہن واپس کر دیں، نہیں ہم نہیں واپس کر سکتے، لیکن یہ ممکن ہے یہ ہم سے جو قیمت مانگتا ہے ہم وہ قیمت عطا کر دیتے ہیں۔ بالآخر کہتے ہیں کہ ان قوم کے بزرگوں نے کہا تم 1000 دینار لے لو اور اس کے بدلے میں انہیں یہ امام کا پیراہن دے دو، اور کہا تمہیں بھی تبرکاً اس میں سے ہم تھوڑا سا ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ دعب الخزاعی آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے تو مجھے تبرکاً امام کے پیراہن کا ایک ٹکڑا دو اور ٹھیک ہے 1000 دینار دو۔ اب دیبل کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ امام کے اس لباس کی وجہ سے چلو میری جان تو بچ گئی اور مجھے بھی تبرکاً ایک ٹکڑا مل گیا۔ کہتا ہے میں واپس اپنے شہر گیا، جب میں شہر کے دروازے پہ پہنچا مجھے 2 دردناک خبریں ملی۔ پہلی خبر یہ ملی کہ ڈاکوؤں نے میرے گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے میرے گھر پہ حملہ کیا اور سارے گھر کا سامان لوٹ کے چلے گئے، اور دوسرا مجھے یہ خبر دی گئی کہ جو میری خاص کنیز تھی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔
کہتے ہیں جب میں نے شہر کے دروازے پہ یہ دو خبریں سنی کہ میرے گھر بھی ویران ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے یہ خبر سنی کہ وہ جو میری خاص کنیز تھی وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی، تو گویا جیسے مجھ پہ آسمانی بجلی گری ہے۔ کہتے ہیں جب میں گھر گیا اور میں نے دیکھا میرے گھر سامان سے خالی ہے، اور دوسری طرف جب میں نے اپنا سامان کھولا تو میں نے دیکھا امام نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ جتنا میرے گھر میں سامان تھا اس سے 4 گنا زیادہ امام نے مجھے عطا کیا۔ آخری جملہ وہ کہتا ہے وہ جو میری کنیز آنکھوں سے نابینا ہو گئی تھی، اب میں سوچنے لگا کہ کتنے حکیموں سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا اس کا علاج نہیں ہے، اب کیسے ممکن ہے کہ اس کی بینائی واپس آ جائے؟ کہتا میں سوچتے سوچتے میرے ذہن میں آیا کہ اللہ نے قرآن سورہ یوسف میں یہ بیان کیا ہے، جب جناب یعقوب نبی کی بینائی چلی گئی تو جناب یوسف نے اپنا قمیص دیا تھا کہ وہ قمیص میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ قرآن نے کہا فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا کہ یوسف نبی کا قمیص یعقوب نبی کے چہرے پہ ڈالا گیا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ کہتا ہے دیبل میں نے سوچا اگر یوسف نبی کے کرتے میں اتنا اثر ہے تو 8ویں امام کے کرتے میں کتنا اثر ہوگا۔ کہتا ہے میں امام پہ درود پڑھتے ہوئے وہی جو تھوڑا سا ٹکڑا تھا میں آگے بڑھا، اپنی کنیز کی آنکھوں پہ لگایا اور امام کے صدقے میں میری کنیز کی بینائی واپس لوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان